الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله عز وجل في مقام آخر أيضا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں جو اکیلے اور تنہا تنہا تمام طرح کی تعریفات اور حمد و ثنا کا مستحق ہے، جس کی جتنی کبریائی بڑائی بزرگی عظمت بیان کی جائے کم ہی ہے. پھر بھی ہم سے اللہ کی تعریف کے حوالے سے، اللہ کی حمد و ثنا کے حوالے سے ہم سے جتنا ہو سکے ضرور بیان کرنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، لوگوں نے اللہ کے مقام مرتبے کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے شکایت کی ہے. 24واں پارہ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کے شان کے لائق جو قدر ہونی چاہیے، اللہ کا جو مقام مرتبہ ہونا چاہیے، لوگوں نے نہ اس کو پہچانا نہ اور نہ ہی اس کو ادا کیا. یہ اللہ نے پوری انسانیت سے شکایت کی ہے. گرچہ کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی حمد بیان کی جائے کم ہی ہے، پھر بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے لیے ذکر و اذکار، اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی ہم سب کے لیے بیان کرنی لازمی اور ضروری ہے.
اللہ کی مختصر سے ہم اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دہر کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی، اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 110 پڑھی گئی۔ قرآن مجید کی انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں ایک موضوع ہے جس کی انسان پرواہ نہیں کرتا ہے، اور وہ موضوع ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں نظر آ جاتی ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں نظر آ جاتی ہیں۔ آج کے خطبے کا یہ موضوع ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیں گے لیکن انہیں وہ گناہ نظر نہیں آتا، وہ گناہ نہیں لگتا ہے، جس کی بنیاد پر ہی انہیں توبہ کا احساس نہیں ہوتا۔ گناہ کر کے جو اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیا گیا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استغفار کا اور توبہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مومن اور ایک فاسق و فاجر دونوں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مومن سے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے، اور ایک فاسق و فاجر سے سب گناہ ہوتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ کر لے یا چھوٹا گناہ کر لے تو اس کی کیفیت گناہ کے بعد کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن سے گناہ ہونے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے اس گناہ کو اتنا سیریس لیتا ہے، اپنے لیے اتنا بڑا سمجھتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اچانک پہاڑ کھسکے اور میرے اوپر آ گرے اور مجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ ایک مومن کی حالت یہ ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد، چاہے وہ چھوٹا گناہ کرے یا بڑا کرے، تو اسے اپنے اس گناہ کا اور اس پر توبہ کرنے کا احساس ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اس پر اصرار نہ برتا جائے، اس پر مصر نہ رہا جائے، گناہ پہ گناہ نہ کیا جائے، بلکہ اس گناہ کو گناہ سمجھ کر کے، اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جایا جائے۔ اللہ ضرور معاف کر دے گا، اللہ ایسے بندوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مومن آدمی کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد اس کے تعلق سے اس کے ہاں کیا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو کیسا سمجھتا ہے، کیسا لیتا ہے۔ ایک فاسق و فاجر جو ہمیشہ گناہوں میں لت پت رہتا ہے، اس سے چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، بڑے گناہ کو بھی وہ بڑا ہی معمولی سمجھتا ہے اور چھوٹا سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اتنا ہلکا لیتا ہے کہ گویا کہ ایک مثال بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کی ناک پر ایک مکھی آ کے بیٹھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ گئی۔ ناک پر مکھی کا بیٹھنا اور ہاتھ سے اشارہ کرنا، مکھی کا اڑ جانا، یہ بڑا ہی معمولی عمل ہے، بڑا ہی مختصر اور چھوٹا عمل ہے۔ اس کو کرنے میں نہ تو وقت لگتا ہے نہ تو محنت لگتی ہے۔ تو ایک ہمیشہ یہ وہ انسان جو ہمیشہ گناہوں میں لت پت رہتا ہے، وہ اپنے بڑے کبائر والے گناہ کو بھی ہلکا سمجھتے ہوئے ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، اس کو اشارہ کیا وہ مکھی اڑ گئی۔ ایسے جب وہ بڑے سے بڑے گناہ کو کر لیتا ہے تو کرنے کے بعد اس کے ہاں ذرہ برابر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا میں نے کیا عمل کر دیا، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر بھی مومن کی جو صفت بیان کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کے بعد،
اس صفت کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے بڑا سے بڑا گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، ہمیں فوراً اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دہر کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے یہ بیان کر دیا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے لیے رہنمائی کر دی ہے دونوں راستوں کی، اب وہ چاہے تو سیدھا راستہ اپنا کر کے شکر گزار بن جائے، یا غلط راستہ اپنا کر کے نافرمان بن جائے، ناشکرہ بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام دلائل، براہین اور حجت قائم کر دی ہے۔ کل قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے بہانہ بازی نہیں کر پائے گا کہ اللہ میرے پاس رسول نہیں آئے، میرے پاس نبی نہیں آئے، شریعت نہیں آئی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انسانی جسم میں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دیے ہیں، جو بولنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ ان کے ذریعے بھی انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے دل اور دماغ اور اپنے کانوں کے ذریعے، ان تمام نعمتوں کے ذریعے حق اور باطل کو، گناہ اور نیکی کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام دلائل اور براہین قائم کر دیے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی بہانہ بازی کر کے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے بہت ساری محرومیاں ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور طرح طرح کی جو برکتیں ہمیں گناہ کرنے سے پہلے مل رہی تھی، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے تھے، ان تمام سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گناہ سب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام ابن آدم خطا کار ہیں، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کی راہ کو اپنا لیں، سچی توبہ کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام کے اندر بندوں کو توبہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں آیتیں قرآن کے اندر مل جائیں گی جس میں اللہ اپنے بندوں کو توبہ کا حکم دیتا ہے، استغفار کا حکم دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں بھی اپنے امت کو توبہ اور استغفار کی تعلیم دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر لے تو فوراً اللہ کی طرف تائب ہو جائے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ دنیا والے تو معاف نہیں کرتے ہیں۔ انسان ہزاروں نیکیاں کر لے، ہزاروں خیر و بھلائی کے کاموں کو انجام دے لے، اتفاق سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے کسی کے حق میں، کسی کے سلسلے میں، تو انسان کی صفت اور حالت یہ ہے کہ وہ ہزاروں خیر و بھلائی کے کاموں کو بھلا کر کے اس ایک غلطی کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو دل میں بٹھائے رکھتا ہے اور اس کو جنم جنم تک اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد پر رشتے ناتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، رشتے ناتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ہاں آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بھائیو، یہ انسان کی صفات ہے کہ ہزاروں خیر و بھلائی کے کام جو انسان نے ایک انسان کے ساتھ کیا تھا، غلطی سے ایک غلطی اس سے ہو گئی، وہ ایک غلطی اس کی اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ ہزاروں احسان، ہزاروں نیکیاں سب انسان نے بھلا دیا۔ یہ انسانوں کی صفات میں سے، لیکن اللہ کی صفت بڑی نرالی ہے، اللہ کی صفت بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا رول نہیں ہے انسان ہزاروں گناہ کر لے لیکن سچے دل سے اللہ کی طرف ایک بار بھی توبہ کر لے، تائب ہو جائے، اللہ ان ہزاروں گناہوں کو معاف کر کے درگزر کرتا ہے اور اپنا محبوب ترین بندہ بھی بنا لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا،
وہ شخص جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرنے لگے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو، جن کو برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کو منانے میں وقت نہیں لگتا ہے، انسانوں کو منانے میں زندگی کٹ جاتی ہے لیکن انسان نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس شخص سے بھی برائی ہو جائے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر گناہ کر لے، ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے، گناہ ہو گیا، اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، غلط کام ہوا، اس کا احساس ہوا، پھر اللہ کی طرف پلٹ گیا، اللہ فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ بندہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ انسان سے گناہ ہونے کے بعد جب وہ اس پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لے تو اللہ کو وہ بخشنے والا پائے گا، رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ دل کے اندر ایک احساس جاگے گا، جب وہ سچی توبہ کر لے گا دل میں ایک فیلنگ ہوگی، ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ضرور میرے گناہ کو معاف کر دیا۔ جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے نیکی کے بعد دل کو ایک سرور، ایک خوشی ملتی ہے، گناہ کے بعد دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن نیکیوں کے کرنے کے بعد اندر ہی اندر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہ اور نیکی کی بڑی وضاحت کے ساتھ تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نیکی تمام اچھی عادتوں کا نام ہے، چاہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، بڑوں کا ادب و احترام ہو، بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آنا ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہو، غریبوں کی مدد کرنی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا ہو، گرچہ کی تمام جو بھی خیر اور بھلائی کے امور ہیں وہ سب کی سب نیکیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے لفظ میں پوری نیکی کے کاموں کو سمیٹ دیا، البر حسن الخلق، نیکی تمام اچھی عادتوں اچھے کاموں کا نام ہے۔ اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا والاثم ما حاق فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد وہ تمہارے دل کے اندر کھٹکے، دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے، ایک الجھن مچی رہتی ہے دل کے اندر، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور دوسری صفت یہ ہو جاتی ہے گناہ کے بعد کہ تم یہ سوچو کہ کہیں کوئی میرے اس عمل کو، میرے اس گناہ کے کام کو دوسرا کوئی جان نہ جائے۔ نیکی کی تعریف یہ ہے، تمام اچھی عادتیں نیکی ہیں، گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر کھٹکتا رہتا ہے اور دوسرا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دوسرا اس کو جان نہ جائے۔ اس سے نیکی کی بھی پہچان ہو جا رہی ہے اور گناہ کی بھی پہچان ہو جا رہی ہے۔ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے کر کے نیکیوں کے کرنے کا عادی ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کا عادی ہو جائے، اس کو ایک معرفت مل جائے گی کہ نیکی کیا ہے، اسے کرنا ہے، گناہ کیا ہے، اسے نہیں کرنا ہے۔ اور ہر انسان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، ہر کوئی گناہ کرتا ہے اور ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، جو خطبے کا موضوع ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہ انسان محسوس کر پائے، دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے، لیکن 5 نشانیاں اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان للسید سوادا فی الوجہ، گناہ کرنے کے بعد چہرے میں سیاہی مائل ظاہر ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو چہرے پہ بے رونقی ہوتی ہے، چہرہ اڑا اڑا رہتا ہے، ایسے ہی اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ یہ ایک علامت ہے
گناہ کا جو اس کے انسان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں نمایاں ہو جاتا ہے کہ چہرے پہ یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. چہرہ اڑا رہے گا، بے رونقی رہے گی، چہرے پہ رونق نہیں رہے گا، مرجھایا ہوا نظر آئے گا، اور یہ صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. چہرے کی تازگی ختم ہو جاتی ہے. یہ گناہ کا پہلا اثر ہے کہ انسان گناہ کرتا تو اس کے چہرے پہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. دوسری علامت اور نشانی جو گناہ کرنے کے بعد انسان کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے، وہ ظلمۃ فی القلب، دل کے اندر تاریکی آ جاتی ہے. ہر وقت انسان گھٹن محسوس کرتا ہے، دل کے اندر اطمینان نہیں رہتا ہے، کہیں بھی چلا جائے سکون اس کے دل کو حاصل نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ایسے تصورات اور خیالات میں الجھا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہمارا یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کہیں بگڑ نہ جائے، اس میں ہمارا نقصان نہ ہو جائے. طرح طرح کے خیالات میں وہ الجھ کر کے رہ جاتا ہے. کیوں؟ اس گناہ کی وجہ سے دل کے اندر تاریکی آ جاتی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے. تیسری نشانی گناہ کرنے کے بعد جو انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، ضیقاً فی الرزق، گناہ کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتی ہے. مال و دولت کی جو بھی فراوانی تھی اس میں کمی آ جاتی ہے، یا مال و دولت خوب سارا ہے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ تیسرا نقصان ہے اور تیسری نشانی ہے جو گناہ کے بعد انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان الرجل اذا اذنب الذنب فیحرم به قیام اللیل، کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے وہ قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے. قیام اللیل بڑی اہم عبادت ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز بڑی اہم عبادت ہے. اس دور میں جس کو توفیق مل جائے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے. صحابہ کا دور تھا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو لوگ تعجب کرتے تھے، اور آج اگر کوئی تہجد پڑھتا تو لوگ اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں. حالات کتنے سنجیدہ ہیں، المیہ کیسا ہے کہ دور گزرا ہے، دن و رات زمانے سب وہی ہیں، انسانوں کا دور گزرا ہے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ ایک عبادت صحابہ کے دور میں جو نہیں کی جاتی تھی، لوگ شاذ و نادر کوئی اگر ایسا نظر آتا تھا کہ تہجد نہ پڑھتا تو لوگ اس کے اوپر بڑی تعجب کی نظر سے دیکھتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے ہو، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتے ہو. آج کے دور میں تو لوگ جب تہجد کا وقت ہوتا تو اپنے بستروں میں سونے کے لیے جاتے ہیں، تو تہجد بھی گیا، فجر کی نماز بھی گئی، اور صبح کے وقت میں اللہ کے نبی نے اپنی امتیوں کے لیے جو دعا مانگی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ رب العزت میری امت کے صبح میں برکت پیدا کر دے. آج انسان سوچتا ہے کہ صبح میں دھندا کیا ہوگا، صبح میں کاروبار کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اپنے امت کے ایک ایک فرد کے لیے صبح کے وقتوں میں. آج ہمارا صبح کا وقت سونے میں گزر جاتا ہے. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. صبح صبح ہم اپنے گھروں سے نکلیں تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، وہ کہاں سے دے دے گا کچھ پتہ نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے روزی دے دے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر پائیں گے. چڑیوں کا یہی حال ہے، پرندوں کا یہی حال ہے. ان کا توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ شاید ہمارے اندر ہمارے توکل میں مضبوطی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ رب العالمین توکل اور بھروسہ ایسے ہی کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، جن کی کوئی ڈیوٹی کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی جاب نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن بھروسہ اور اعتماد اللہ کے اوپر اتنا مضبوط ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے، اور شام کو اپنا بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی چونچ میں لے کے آتے ہیں. صبح کا کل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کا بھروسہ ان کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ نہ تو کوئی کام کی جگہ ہے، نہ تو کوئی ڈیوٹی ہے. اللہ پہ بھروسہ اتنا ہے کہ اللہ کل کہاں بھیج دے گا، ہم وہاں چلے جائیں گے، ہماری روزی اللہ وہاں پہ رکھا ہوا. اور بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے صبح کے وقتوں میں برکت کی دعا مانگی. صبح میں انسان سو کر کے گزارتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی صبح شام کو ہوتی ہے، جن کی صبح رات کو ہوتی ہے.
وقتوں کو اپنے حالات اور اپنے اعمال سے لوگوں نے بدل لیا. تو تیسرا نقصان جو گناہ کے بعد انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، ضیقاً فی الرزق، کی برائی کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عبادتوں سے بھی محرومی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی گئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی توفیق چھن جاتی ہے. وہ جہاں ابھی گناہ سے پہلے قیام اللیل کرتا رہتا تھا، اب وہ گناہ کی وجہ سے اس سے بھی محروم ہو جائے گا. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں لا یزید فی العمر الا بالبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر میں برکت نہیں ہو سکتی ہے مگر نیکیوں کے ذریعے. عمر میں برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو عمر لکھ دی ہے، ایک انسان 65 سال کا ہے تو 65 سال ہی زندہ رہے گا. عمر میں برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. گناہ اس سے نہیں ہوتے ہیں، ہر خیر کے کام اس سے اللہ کرواتا ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ عمر میں برکت کا معنی اور مفہوم ہے. ورنہ تقدیر تو اللہ رب العالمین نے سب کی، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کب مرے گا، کب تک رہے گا، کیا کمائے گا، آسمان و زمین پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی. کہ اللہ کے علم کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ علم میں کتنا پاورفل ہے. ہمارا علم اللہ کے علم کے سامنے زیرو ہے. زیرو سے بھی اگر کوئی عدد ہو تو وہ بھی نہیں ہے. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا بالبر. عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے مگر نیکیوں کے ذریعے. ولا يرد القدر الا بالدعاء. اور تقدیر نہیں بدلی جا سکتی ہے مگر دعا کے ذریعے. اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے تقدیر کو بدل دے گا اگر چاہے تو. کہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. تقدیر تو اللہ نے سب کی لکھ دی ہے. دعا کی جائے اللہ رب العالمین اگر چاہے گا، اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تقدیر کے کچھ حصے کو، کچھ کاموں کو بدل سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حدیث کے آگے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کے پہلے جو اسے رزق مل رہی تھی، دولت مل رہی تھی، دولت کی فراوانی تھی، گناہ کی وجہ سے وہ رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دولت میں کمی آ جاتی ہے. ابھی جہاں ایک دن میں وہ 400-500 کما لیتا تھا، 200 پہ ہی آ کر کے اس کی روزی رہ جاتی ہے. جہاں ایک دن میں انسان اپنی خوراک اچھی سے اچھی بنا کر کے کھاتا تھا، گناہ کی وجہ سے غذاؤں میں بھی کمی آ جاتی ہے. اعلیٰ کوالٹی کے کھانے استعمال کرتا تھا اور اچھے کپڑے بھی استعمال کرتا تھا، گناہوں کی وجہ سے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انسان کے پاس مال و دولت کی کثرت بھی ہوتی ہے، پھر بھی انسان رونا روتا ہے. کیوں؟ اس گناہ کی وجہ سے. اس کے اندر سے اس کو برکت کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ اتنی دولت بھی میری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتی. ساتھ ہی ساتھ انسان سوچتا ہے کہ فلاں سامان اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا مہنگا ہو گیا. ترازو کا پلڑا اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو اسے بلند کر دے، چاہے تو اسے نیچے کر دے. ہماری دولت اسے اس کی ضرورت کی محتاج نہیں ہے. رزق کی خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض. آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں، رزق کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہے بھرپور نواز دے، وہ جسے چاہے رزق میں کمی کر دے. کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی حکمت ہے. اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہتا ہے اللہ معاملہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں خوشحالی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، چاہے تو ہمیں اس گناہ کے ذریعے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر ہر دل عزیز بنا دیتا ہے. تو پریشانیاں اور گناہ اور پریشانیاں اور تکلیفیں گناہوں سے ہی آتی ہیں. توبہ و استغفار ایک ایسی چیز ہے جو ساری پریشانیوں کا حل کا ذریعہ بن جاتی ہے.
مشکلات اللہ رب العالمین گناہوں کو توبہ اور استغفار کے ذریعے سب کو ختم کر دیتا ہے، ایک پرسکون زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ میں گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جو اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ علم نشرح کے اندر اس کی حقیقت بیان کی، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر کوئی ہمیشہ پریشان نہیں رہتا ہے اور ہر کوئی ہمیشہ خوشحال بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ خوشی اور غمی کا آنا جانا انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کوئی انسان اگر ہمیشہ خوش ہی رہے تو اسے غمی کا احساس نہیں ہوگا، اور ایک انسان ہمیشہ اگر غم میں ہی رہے تو اسے کبھی خوشی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی، یہ موت آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں بہتر عمل والا کون ہے۔ یہ زندگی خوشی سے گزارنی ہے، لہلہاتی ہوئی دیکھنی ہے، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہویا جائے، شرمندہ ہویا جائے اور اللہ رب العالمین کو منا لیا جائے۔ ایسی حالت میں مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے یا خوشحالی میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی ہوتا ہے، اور یہ خیر والا حصہ صرف مومن کے حصے میں ہی آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اسے تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہے تو اس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ ان پریشانیوں میں مومن کا صبر کرنا اس کے لیے بڑا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے ان کے حل کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، ان پر صبر کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ نے ایسا رکھا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دے گا۔ دو عمل ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ نے مخفی رکھا ہے، ایک روزہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، فرشتوں نے تجھے نہیں دلواؤں گا۔ ایک صبر ہے کہ انسان بغیر شکایت کیے ہوئے اگر صبر سے کام لے تو اللہ رب العالمین اتنا بدلہ دے گا، اتنا نوازے گا کہ انسان سے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ دونوں کا بدلہ اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر خوشحالی آتی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس بندے کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بڑا ہی خیر اور بھلائی کا کام ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو گے، صحیح استعمال کرو گے اور اس پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکرے بن گئے یہ بھی جان لو میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانیاں انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی آئی ہیں، کیا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے تھے؟ صبر کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اللہ پریشانیوں کو دور کرتا تھا، پریشانیوں کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتا تھا۔ پریشانی آئے اور گناہوں کی وجہ سے تکلیفوں میں ہم مبتلا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ اللہ فرماتا سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی فوراً نماز کا رخ کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ غزوہ بدر کا وہ واقعہ اور وہ منظر بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے، اتنے گھوڑے بھی نہیں تھے، اتنی تلواریں اور زرہیں بھی نہیں تھیں جتنی کفار و مشرکین کے پاس تھی۔ مسلمانوں کی 313 کی تعداد جب دیکھتی ہے 1000 کی تعداد لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، گھوڑے بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، مسلمانوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہماری یہ 313 کی جماعت مغلوب نہ ہو جائے، 1000 لوگوں کے سامنے ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ احساس ہوتا ہے کہ میرے صحابہ تھوڑا ڈر رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں جنگ لڑنے سے، فوراً نماز میں جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں
اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ماری گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ فوراً اس عبادت کے ذریعے، اس سجدے کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے۔ دوسری آیت میں ہے 3000 فرشتے اللہ نے نازل کیے تھے، اور وہ فرشتے مسلمانوں کی ایسی مدد کر رہے تھے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دشمن ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کی گردن بدن سے کٹ کر کے الگ گر رہی ہے، کون مار رہا ہے کوئی نظر نہیں آئی۔ یہ مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو مصیبتیں آئیں گناہوں کے بعد نمازوں کا رخ کیا جائے، اللہ مدد کرے گا ایسی جگہ سے جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ کسی کو ہمارا مددگار بنا کر کے بھیج دے گا، فرشتے کی شکل میں کسی کو ہمارا غمخوار بنا کر کے بھیج دے گا۔ تو گناہ کے بعد اس پر اصرار نہ برتا جائے، مشکلات آ جائیں نماز کا اور صبر کا رخ اختیار کیا جائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ پیشانی، انسان کی جو پیشانی ہے، جب تک زمین سے دور ہے تب تک انسان پریشان ہے، جیسے ہی یہ زمین پہ لگی نا اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ شاید اشارہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ سجدوں کی کثرت کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، ساری چھوٹی بڑی پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ یہ پیشانی دور ہے زمین سے تب تک ہم پریشان ہیں، زمین سے لگا لیے اللہ کے لیے، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ چوتھا نقصان جو گناہ کے بعد انسانی زندگی میں آتا ہے وہ وَهْنًا فِي الْبَدْنِ، انسانی زندگی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ دکھنے میں تو بہت پاورفل انسان دکھ رہا ہے، لمبا ترنگا ہے، باڈی بلڈر ہے، جم بھی جوائن کیے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے۔ دیکھنے میں بہت طاقتور ہے، انسان کا جسم گناہ کے بعد وہن کا شکار ہو جاتا ہے، کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ صبح کی نماز کے لیے وہ نہیں اٹھ سکتا ہے، اسے لولا لنگڑا تو نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے بیمار تو نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ 50 کلو کا سامان اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے، بڑے مضبوط اور مشکل کاموں کو کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے 2.5 کلو کا کمبل اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھے وہ مسجد میں آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے اس سے یہ نماز کی توفیق چھین لی گئی، بدن کے اندر کمزوری آ گئی، اس سے زیادہ طاقتور تو وہ ننھے منھے بچے ہیں 7 سال کے 8 سال کے جو خوشی سے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں ابو جان ہم بھی مسجد چلیں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ وہ طاقتور انسان طاقتور نہیں ہے، گناہ کی وجہ سے وہ تو لہیم شہیم موٹا تازہ فربا دکھ رہا ہے، لیکن وہ اندر کھوکھلا ہے، بھر تو نہیں ہے، کھوکھلا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے بدن کمزور ہوتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان نہیں کر پاتا۔ کہہ دیا جائے کہ مسجد کا رخ کیا جائے تو وہ نہیں آ پائے گا، کسی کی مدد کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے وہ نہیں کر پائے گا، دل اس کا آمادہ ہی نہیں ہوگا، ایمان اس کو ابھارے گا ہی نہیں، کیونکہ بدن میں کمزوری ہے، طاقت تو ظاہری طور پہ بہت ہے۔ میرے بھائیو، ایسا شخص جوان اور پاورفل نہیں ہے، جوان وہ ہے کہ صبح رات میں اول وقت میں سوئے، تہجد کا بھی اہتمام کرے، فجر کے وقت انسان بیدار ہو جائے، انسان اپنے کام پر جانے کے لیے، ڈیوٹی پر جانے کے لیے الارم لگا کر کے سوتا ہے۔ کیا وہ الارم ہمیں فجر میں بیدار نہیں کر سکتا ہے؟ اگر ہم پہلے سوئیں وہ ہمیں جاب پہ جانے کے لیے اٹھا سکتا ہے، تو کیا وہ الارم ہمیں فجر کی نماز، تہجد کی نماز کے لیے پابند نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے۔ یہ ہماری سستیاں ہیں، یہ کاہلی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہونے کا ایک احساس ہماری زندگی میں آ چکا ہے، جو ہمیں نیکیوں پر ابھارنے سے مجبور کر رہا ہے اور ہمیں تیار نہیں ہونے دے رہا ہے۔ اسلامی بھائیو، اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انه ليأتي الرجل العظیم الثمین لا يزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بڑا عظیم طاقتور موٹا تازہ انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لا يزن عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کا ایک پر ہوتا ہے، دکھنے میں تو موٹا تازہ ہوگا، بہت عظیم ہوگا، لہیم شہیم ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ مچھر کا پر کتنا وہ پھونک دو تو اڑ کر کے کہاں جائے گا کچھ پتہ ہی نہیں۔
تو گناہ کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر حد درجہ کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکیاں نہیں کر پاتا۔ پانچویں نشانی جو انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے وہ بغضاً فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ مال و دولت والا ہے، اربوں خربوں میں کھیلتا ہے، عالی شان بنگلے میں بھی رہتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، بے ایمانیوں کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں اس کے ہاں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بھلے ہی اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے نہ اظہار کریں، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں ہوتی ہیں، لوگ اس کو عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے لوگوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ بن گیا ہے۔ حالانکہ حسب نسب بڑا اونچا ہے، خان ہے، پٹھان ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، جس کی فخر کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اور دولتوں میں کھیل رہا ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا ہی ناپسندیدہ انسان ہے، مقبوض ہے۔ میرے بھائیو، اس کے برعکس ایک عام انسان، تھرڈ کوالٹی کا انسان جو پانچوں نمازوں کا پابند ہے، صوم و صلات کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر دینداری ہے، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کی خیریت بھی پوچھتے ہیں، بنسبت اس کے جو بنگلے میں رہتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، گناہ کی وہ گناہ گار ہے، بے ایمانیوں کی وجہ سے، لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے لوگوں کے ہاں، لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت آ جاتی ہے۔ یہ 5 بڑا نقصان انسانی زندگی میں گناہوں کے کرنے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے گناہ کے بعد، دوسرا ہے دل میں تاریکی آ جاتی ہے اور ہر وقت گھٹن محسوس کرتا ہے، تیسرا ہے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور چوتھا عمل ہے لوگوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور پانچواں عمل ہے کہ انسان ہر طرح کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 5 بڑے نقصان ہیں، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ طرح طرح کے نقصانات جو بھی بیان کیے گئے ہماری زندگی میں نہ آئیں، ہماری نظروں کے سامنے نہ آئیں۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی فکر کریں، اور اللہ رب العالمین سے سچے دل سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ ضرور معاف کر دے گا، وہ گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کو جب وہ اپنی طرف اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، اور ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر کے، پاک و صاف کر کے اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین 100 لوگوں کے قتل کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین ہزاروں گناہ کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ ہم نبی کے امتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری تعلیم دی ہے، زندگی کا ہر مسئلہ سکھایا ہے، شریعت واضح کی ہے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے بار الہ، تو ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے بار الہ، ہماری شریعت جو تو نے ہمارے درمیان بھیجی ہے، نبی کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین، تابعین، اسلاف کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اللہ ہمیں اسے سیکھنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، اس دور میں اگر ہم نے اسلام نہیں سیکھا تو کسی دور میں نہیں سیکھ پائیں گے، کوئی دور آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہر آنے والا دن فتنے سے بھرا ہوا ہے، اور اس فتنے کے دور میں اگر ہم دین نہیں سیکھ پائے، اپنا ایمان نہیں صحیح کر پائے، نمازیں نہیں سیکھ پائے، شریعت کا عمل نہیں کر پائے، آگے کی امید ہم چھوڑ دیں۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، کل پر کسی بھی کام کو مت ڈالا جائے، اور یہ نہ سوچا جائے کہ اللہ توفیق دے گا تو نمازی ہو جائیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا 13ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی ہے جب تک اس کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اپنے آپ کو ہم بدلیں گے، اپنی سوچ کی اصلاح کریں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں اور کوشش کریں گے تو ضرور اللہ کی توفیق سے ہم بن جائیں گے، ورنہ صرف سوچ کر کے، خیالی پلاؤ پکا کر کے نمازی نہیں بنا جا سکتا، نیک نہیں بنا جا سکتا۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہمیں نیکیوں کے کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے بار الہ، ہم سب کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کو خلوص دل سے، سچے دل سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، یہ مہاماری جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کورونا وائرس
وائرس کی شکل میں، اے اللہ تو اپنے طرف سے اس بیماری کو پورے عالم سے، پوری دنیا سے فوری طور پہ ختم فرما دے۔ اے بار الہ، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر شخص سہما ہوا ہے، اور نہ جانے کتنوں نے اس کورونا بیماری کو لے کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو خراب کر لیا ہے۔ اے اللہ سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔